بلا تمہید و تاخیر کے میں گزارش کروں گا الفضا بنت عبدالجبار یہ بچی آئے اور اپنی تقریر پیش فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، صدق اللہ العظیم۔ بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی کہ اے نبی، اپنی بیبیوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لے، یعنی کلام اللہ شریف کی آیت میں بھی پردے کا حکم نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت کا ٹکڑا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر ڈال لیا کرے، اس آیت سے بھی پردے کی جانب اشارہ ہے۔ مگر دوستو، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئے، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں بے قصوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے۔ اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے گھاٹ سے نکال کر بلندی پر پہنچایا۔ ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کے بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے۔ اگر تاریخ کے اوراق کھول دیے جائے تو غیر مسلمان عورتیں مسلمان عورتوں کی فضیلت کی برتری دکھائی دے گی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ڈنکے بجنے لگے، مسلمان عورتوں کو مکاری و عیاری کے پھندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے، مسلمان عورت کو اس کے گھر کی چہار دیواریں سے نکال کر شرعیہ عام پر بدنام و رسوا کرنے کی انتھک کوشش کی گئی اور اسے شمع محفل بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا۔ پردے کی مخالفت میں لاکھوں صفحات سیاہ کر دیے گئے، ان کی صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردے کے گریبان کو چاک سے ریزہ ریزہ کیا جائے اور عورت کو بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے اور وہ جو چاہے گل کھلائے۔ چنانچہ خواہشات کے ان پٹھوں کی آرزویں پوری ہوئی، انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا اور مسلم عورتوں نے بھی پردے جیسی عظیم نعمت کو پیٹ پیچھے ڈال کر مردوں کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا۔ پھر نہ پوچھئے اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں میں دوچار ہوا، کتنی مصیبتوں اور کتنی آفتوں کا سامنا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جامعہ حسینیہ زندہ باد بولو، جامعہ حسینیہ، جامعہ حسینیہ، جامعہ حسینیہ، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ۔ کتنی مصیبتوں اور کتنی آفتوں کا سامنا ہوا، بدکاری بدنکاری عام ہوتی چلی گئی، مکانوں دکانوں بستیوں بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی۔ محترم دوستو، اگر اسلام دشمن طاقت یورپ امریکہ پردہ کے خلاف نعرہ بلند کرے تو ہمیں اس میں کوئی تعجب و حیرانی نہیں، چونکہ اسلامی تعلیمات میں ہر طرح بدنام کرنے کا ان کا شیوا بن چکا ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہمارے قوم کے اکثر لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور محمد عربی کے امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی اور غلامی کے شکار ہے۔ خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ تو اس میں زیادہ مبتلا ہے، وہ بھی پردہ کے معاملہ میں اسلام دشمنوں کے ساتھ انہی کے دوش بدوش چل رہے ہیں۔ کسی شاعر نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے، انہی کی محفل سنوارتی ہوں، چراغ میرا رات ان کی، انہی
آج ہم نے ان